السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منها او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ طلباء پہلے مفردات لکھ لیں۔ وللنساء نصیب، نصیب کا معنی ہے حصہ، نصیب اردو میں بھی بولتے ہیں، تو نصیب کا معنی ہے حصہ، جمع انصبۃ، جمع انصبۃ و انصباء، مما ترک الوالدان والاقربون، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ یہ قل یقل قلتا، کم ہونا، قل یقل قلتاً، کم ہونا، باب ضربہ سے، اور کثورا یکثر کثرتاً، زیادہ ہونا، اور نصیب مفروضہ، یہ مفروضاً بمعنی واجباً مقرراً، نصیباً واجباً، نصیباً مقرراً۔ مفروض آتا ہے ضربہ سے، یہ فرض یفرض فرضاً، یعنی مقرر کرنا، واجب کرنا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یہ حضر یحضر حضور، موجود ہونا، اور القسمت یہ مصدر ہے تقسیم کرنا۔ یہاں قسمت کا مطلب ہے ترکہ تقسیم کرنا۔ وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَةَ التَّرِکَہ، جب ترکہ تقسیم، یعنی ترکہ تقسیم کرنا، قسم یقسم قسما و قسمتا، اولو القربى والیتامى والمساکین، المساکین واحد مسکین، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، یہ ذریۃ، اس کی جمع ذریات، اس کے معنی ہوتے ہیں چھوٹے بچے، چھوٹی بچیاں، چھوٹی اولاد، تو ذریۃ الضعاف کمزور اولاد۔ خاف علیہم، خاف علیہ کسی کے بارے میں اندیشہ کرنا، ڈرنا۔ فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا، یہ قول سدید، درست بات، ٹھیک بات، یہ سد یسد، سد یسد، سدادن و سدودن، استقامہ، درست ہوا، تو قول سدید، درست بات۔ یہ سدید قول کی بھی صفت آتی ہے اور قائل کی بھی صفت آتی ہے، جیسے قول سدید، رجل سدید۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، میں ذکر کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ عربوں میں
کئی طرح سے ظلم کا رواج تھا۔ عربوں کے مظالم میں ایک ظلم یہ بھی تھا کہ وہ لوگ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح سے وہ لوگ نابالغ بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ جب بچے بالغ ہو جاتے تھے تو ان کو حصہ دیتے تھے۔ قرآن کریم نے یہاں اس کی تردید کی ہے کہ وراثت کے حقدار مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور بچے بھی وارث ہیں، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جس کو چھوڑ جائیں۔ ہاں ہیلو جی، ہاں ٹھیک چلو سنو، رکھ دیتا ہوں میں۔ اچھا، السلام علیکم۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جس کو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت دار، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت دار، اس مال میں سے جو کم ہو یا زیادہ، نصیب مفروضہ، یہ واجبی حصہ ہے۔ آگے کی جو آیت ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، جب وراثت کی تقسیم کے وقت آ جائیں قرابت دار، یتیم اور مسکین، تو اے لوگوں تم اس مال میں سے ان کو بھی دے دو اور بولو ان سے بھلی بات۔ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ بعض مفسرین اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہے، یعنی جب وراثت کا تفصیلی حکم آ گیا تو وراثت کے تفصیلی حکم آنے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو اور رشتہ دار آ جائیں، یتیم آ جائیں، مسکین آ جائیں، تو بھائی سب نہ بانٹ لو، ان کو بھی دے دو۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیات وراثت کے آنے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، لیکن دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے یہ حکم اب بھی باقی ہے، یعنی یہ اخلاقی سطح پر یہ حکم باقی ہے، یعنی قانونی طور پر جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو تو اس موقع پر اگر دوسرے رشتہ دار آ جائیں جو وارث نہیں ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، وہ پہنچ جائیں تو اخلاقی طور پر ان کو بھی کچھ دے دینا چاہیے، واجب تو نہیں ہے یہ، تو اس کا حکم یعنی یہ حکم مستحب ہے، اخلاقی حکم ہے، مستحب ہے، یہ باقی ہے۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم مستحب ہے اور اخلاق پر محمول ہے اور یہ حکم اب بھی باقی ہے، یہی راجح ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کو کچھ مفسرین نے منسوخ مانا ہے یہ آیت وراثت سے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ منسوخ نہیں ہے، اس کے حکم کا استحباب باقی ہے اخلاقی طور پر۔ آگے کی آیت ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ دیں گے اپنے پیچھے کمزور اولاد کو جن کے بارے میں ان کو اندیشہ ہوگا، یعنی آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے زندہ رہ جائیں کسی کے مرنے کے بعد تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو آدمی کو اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب آدمی اپنے بچے کے بارے میں سوچے گا تو دوسروں کے بچوں پر ظلم نہیں کرے گا۔
فلیتقوا اللہ، تو لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، ولیقولوا قولا سدیدا، اور چاہیے کہ ٹھیک بات کہیں۔ اس آیت کریمہ کا سبب نزول علامہ شوکانی نے یہ نقل کیا ہے، میں روایت پڑھ دیتا ہوں۔ یہ روایت ابن عباس سے روایت ہے کہ دور جاہلیت کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لڑکیوں کو اور چھوٹے بچوں کو وارث نہیں بناتے تھے یہاں تک کہ بالغ ہو جائیں۔ فمات رجل من الانصار، تو انصار کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا جن کا نام تھا اوس بن صامت۔ اوس بن صامت کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے 2 لڑکیاں چھوڑی، 2 لڑکیاں اور ایک چھوٹا لڑکا چھوڑا۔ تو ان کے لڑکوں کے چچا آئے جو ان کے اسبا تھے اللہ کے رسول کے پاس، اور فاخذ میراثہ کلہ، تو ان کے چچا نے ساری میراث لے لی، یعنی اوس بن صامت کی وفات ہو گئی اور ان کی 2 لڑکیاں تھیں، ایک چھوٹا لڑکا تھا، لیکن اوس بن صامت کے بھائی جو لڑکوں کے چچا تھے جو ان کے اسبا ہوتے تھے، تو وہ آئے اور ساری جائیداد ان کی لے لی۔ تو اب اس میں کیا ہوا کہ ان کی بیوی اوس بن صامت کی بیوی آئی اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میری 2 لڑکیاں ہیں، ایک چھوٹا لڑکا ہے، لیکن ہمارے شوہر کے بھائی نے ساری میراث لے لی ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ فنزلت الآیہ، تب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، اور تب اللہ کے رسول نے یہ اوس بن صامت کی بیوی کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ جاؤ تم اپنے دونوں بچوں اور اپنی لڑکی کی وراثت لے لو، اور خود ان کی بیوی کا حصہ وراثت میں ہوتا تھا۔ تو یہ علامہ شوکانی نے یہ سبب نزول ذکر کیا ہے۔ تو جب تقسیم کے وقت آ جائیں، اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑیں تو خافوا ولا علیہم، تو وہ ان کے بارے میں اندیشہ کریں گے۔ قرآن کریم نے اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم مر جائیں اور ہمارے پیچھے ننھے منھے بچے ہوں، میری اولاد ہو، اور ان کے پاس کھانے کمانے کے لیے کچھ نہ ہو تو ان کا کیا ہوگا۔ تو جیسے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تو دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی یہ سوچنا چاہیے۔ یہ یاد دلایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ نے فرمایا فلیتقوا اللہ، لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ٹھیک بات بولیں۔ آگے پھر یتیموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یتیموں کے سلسلے میں بڑی زیادتی اس زمانے میں بھی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یہ یصلون، یہ سین مستقبل قریب کے لیے ہے، سوفا مستقبل بعید کے لیے، اور یصلون صلیا یصلا صلیا، آگ میں جلنا، اور سعیر کے معنی ہوتے ہیں آگ، دیکھتی ہوئی آگ، یا تو جہنم کے ایک نام ہے۔ یقیناً جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلم سے، بے شک وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں، اور عنقریب وہ دیکھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ سین اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ قیامت قریب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خود قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ جو لوگ یتیموں کی مال کھاتے ہیں ظلم سے، یقیناً وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں اور عنقریب وہ دیکھتے ہوئے آگ میں داخل ہوں گے۔ تو آج یہ سورہ نساء کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ کل دوسرا رکوع شروع ہوگا، جس میں
وراثت کے تفصیلی احکام ذکر کیے گئے ہیں. طلبہ کو چاہیے کہ کل کا رکوع تفسیر کی روشنی میں دیکھ کر کے آئیں تاکہ آنے والے رکوع کو سمجھنا آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.